بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن جازان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة. استغفار کا بیان چل رہا ہے. اگلی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت گزر چکی اور اس میں ساری تفصیلات بیان کی جا چکی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ تو میری مغفرت فرما اور میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہ کلمات کہنا شروع کیا یہاں تک کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات فرمائے ادا کی. گویا کثرت استغفار کی طرف اشارہ ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان يقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. یہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو اس سے پہلے باب کے شروع میں اسی طرح آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں ان میں سب سے اونچا اور سارے کلمات کا سردار کلمہ استغفار کا یہ ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کہ اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور تجھ سے جو عہد و پیمان اور تجھ سے جو وعدہ کیا ہے میں اپنے اسی عہد و پیمان اور وعدے پر قائم ہوں جتنا میرے بس میں ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اور جو گناہ میں نے کیے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی،
اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، کہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اس پر بھی پہلے کہا جا چکا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمات سید الاستغفار کہلاتے ہیں۔ جو آدمی دن کے شروع میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان کلمات کو کہے گا اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے گا تو وہ جنتیوں میں سے، رات کو کہے گا، شام کو، صبح سے پہلے انتقال ہو جائے تو جنتی ہے۔ حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي برزة قال سمعت الأغر رجل من جهينة يحدث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا الى الله كل يوم 100 مرة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے قبیلہ جوہینہ کے ایک شخص اغر مزنی نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، میں بھی اللہ کے حضور ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا منصور عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرة رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال موقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 100 مرة۔ یہ رفعہ ابن ابی انیسۃ و عمرو بن قیس۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور جیسا کہ آخر میں کہا اس روایت کی دوسری جو سند ہے اس میں اس کو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر نقل فرمایا۔ موقبات، یہ موقبتن کی جمع ہے۔ موقب وہ بات جو یکے بعد دیگرے کہی جائے، ایک کے بعد دوسرے، کیونکہ یہ کلمات جو ہیں ایک کے بعد دوسرے کلمات کو ادا کیا جاتا ہے، اس لیے موقبات کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں چونکہ نماز کے بعد ان کو کہا جاتا ہے اس لیے موقب کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے لہو موقبات من بین یدی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں جو یکے بعد دیگر اپنی ڈیوٹی بجاتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح تک، دن کے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 10 فرشتے ہر آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اس کے اوپر مقرر ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ تو مستقل اس کے منہ کی حفاظت کے لیے کہ سویا ہوا ہو ایسی حالت میں سانپ وغیرہ اس کے منہ میں نہ گھس جائے۔ روایت حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرشتے اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہ ہوں انسان کی حفاظت کے لیے تو جنات انسانوں کو اچک لے جائیں۔ لیکن اب پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اگر کسی کے متعلق کوئی جو ہے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس کو فلاں تکلیف پہنچے تو اس موقع پر یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ پہرا اتنے وقت تک کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں موقف گویا وہ کلمات نماز کے بعد ادا کیے جاتے ہیں یا یک کے بعد دیگر ان کو ادا کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں گویا ان کلمات کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ مخصوص فرشتے اس کہنے والے کی حفاظت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو موقبات کہتے ہیں۔ لا یخیب قائلون، کہ جو آدمی نماز کے بعد ان کلمات کو کہے گا۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ تعقیب نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے تسبیح استغفار وغیرہ کلمات کہنا، گویا یہ کلمات بھی نماز کے بعد کہے جائیں گے۔ جو آدمی کہے گا گویا وہ ناکام نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ۔ ویسے یہاں جو انداز ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا کلمہ یعنی چاروں کلمات 100 مرتبہ ادا کیے جائیں، اگرچہ ان کلمات کے کہنے کے لیے مختلف طریقے حدیث پاک میں آئے ہیں۔ انہیں کو تسبیح فاطمہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلایا تھا، اس لیے اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں چکی پیسنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر گھٹے پڑ گئے تھے، اور مشکیزے کو اٹھانے کی وجہ سے اس کی رسی کی وجہ سے
سینے کے اوپر اس کا نشان پڑ گیا تھا اور گھر کی جھاڑو وغیرہ دینے کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور بانیاں آئی تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک آدھ باندی خدمت گزار مانگ لو تاکہ اس سے نجات ملے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے واپس چلی آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام کو رات کو جب ہم بستر پر جا چکے تھے اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ تم آئی تھی کس لیے آنا ہوا تھا، تو وہ خاموش رہی حیا اور شرم کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وہ اس غرض سے آئی تھی، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں اس غلام اور باندی سے کہ سوتے وقت ان کلمات کو کہا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسی لیے ان کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بتلایا ہے سوتے ہی وقت، نماز کے بعد والا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتلایا۔ ہاں وہ دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ فقراء مہاجرین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہ مال و دولت والے بھائی جو ہیں مالدار بھائی، تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، وہ اس کے ذریعے سے صدقہ بھی کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، غلام کو آزاد کرتے ہیں جو ہم آزاد نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اگر اس کو کرو تو جو تم سے پہلے ہیں ان سے آگے بڑھ جاؤ اور جو پیچھے والے ہیں ان سے آگے رہو، البتہ جو آدمی اسی جیسا عمل کرے تو وہ تمہارے برابر ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اب ان حضرات کو جب پتہ چلا، ان مالداروں کو، زمانے کے مالدار بھی ایسے نیکی کے جو ہے بہت خواہش مند اور اس کی رغبت کرنے والے، انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ فقراء پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول انہوں نے یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نماز کے بعد جو ہے وہ اس موقع پر بتلایا گیا حضرت فاطمہ، لیکن چونکہ ایک سوتے وقت یہ پڑھنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا تھا، اس لیے نام اس کا تسبیح فاطمی پڑ گیا ہے۔ ویسے اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 100 کو 3 پر تقسیم کر کے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ لیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ 100 کو 4 حصوں پر تقسیم کیا جائے، سبحان اللہ 25 مرتبہ اور الحمدللہ 25 مرتبہ اور اللہ اکبر 25 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ویسے 11 مرتبہ یہ تینوں کلمات اور 10 مرتبہ یہ بھی آیا ہے روایتوں میں۔ تو یہاں جو یہ کلمہ آیا کہ 100 مرتبہ، تو شراح نے کہا ہے کہ اس کی ایک شکل تو یہ بھی ہے کہ پورا کلمہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا جائے، یا یہ ہے کہ اس کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے سبحان اللہ جو ہے وہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ اور اللہ اکبر 25 مرتبہ۔ باب دعاء الاخ بظاہر الغیب، کسی مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا، کیونکہ غائبانہ جب دعا کی جاتی ہے تو اس میں دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا، کسی کے سامنے آپ دعائیہ کلمات زور زور سے اس کے لیے بار بار کہیں تو وہاں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس سے کوئی منفعت مالی حاصل کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن جب غائبانہ اس طرح کہا جائے گا تو وہاں خلوص جو ہے وہ زیادہ ہے اور یہ احتمال نہیں ہے، اس لیے اس میں قبولیت زیادہ ہوتی۔ اسی لیے سامنے بھی اگر کوئی آدمی دل میں دعا کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں ہے، اور اسی کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن يزيد سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرع الدعاء اجابة دعاء غائب لغائب. یہ سب سے جلدی اور تیزی کے ساتھ قبول ہونے والی دعا جو ہے ایک غائب کا دوسرے غائب کے لیے دعا کرنا. یعنی مطلب یہ کہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں، اور جو دعا کرنے والا ہے وہ بھی اس کے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے سامنے موجود نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے حق میں غائب. اس معنی کر غائب لغائب کہا. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا حيوة قال اخبرني شرحبيل بن شريك المعافري انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي انه سمع السنابهي انه سمع ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهم يقول ان دعوة الاخ في الله تستجاب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دینی بھائی فی اللہ، اللہ کے واسطے جو بھائی ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ یہ اخوت کا اور بھائی چارگی کا رشتہ اللہ کی نسبت پر قائم کیا گیا ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، گویا وہ خلوص کے ساتھ اس کے حق میں دعا کرے گا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي غنية قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن الصفواني وكانت تحته الدرداء بنت ابي الدرداء قال قدمت عليهم الشام فوجدت ام الدرداء في البيت ولم اجد ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه قالت اتريد الحج العام؟ قلت نعم. قالت فادع الله لنا بخير فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ان دعوة المرء المسلم مستجابة لاخيه بظهر الغيب عند راسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال آمين ولك بمثله. قال فلقيت ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه في السوق فقال مثل ذلك يعصر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو الزبیر جو ہیں وہ صفوان بن عبداللہ بن صفوان سے نقل کرتے ہیں. یہ صفوان جو ہیں یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی درداء بنت ابو الدرداء ان کے نکاح میں تھی. تو یہ کہتے ہیں قدیم تو علیم الشام کہ میں حضرت ابو درداء اور ان کے گھر والوں کے پاس جو ہے شام میں حاضر ہوا، ملک شام میں. فوجدت ام الدرداء فی البیت ولم اجد ابا الدرداء. تو ام درداء جو ان کی ساس ہیں وہ گھر میں تھی، کہا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھی. تو ان کا ارادہ حج کا تھا. تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ترید الحج العام، کہ اس سال تمہارا ارادہ حج کا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو کہا دیکھو تم جب حج میں جاؤ تو ہمارے لیے دعائے خیر کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جس وقت وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب بھی یہ کوئی دعا یا کلمہ کہتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی دیا جائے. اب یہ صفوان کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے حضرت ام درداء سے سنی. تو حضرت ام درداء، ویسے دو ام درداء ہیں، ایک ام درداء کبریٰ، ایک ام درداء صغریٰ. تو ام درداء کبریٰ جو ہیں وہ تو صحابیہ ہیں، اور ام درداء صغریٰ جو ہیں وہ صحابیہ نہیں ہے، یہ صغریٰ ہیں. تو چونکہ براہ راست انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا بلکہ حضرت ابو درداء سے سنا تھا، اس لیے یہ کہتے ہیں اس کے بعد میری ملاقات بازار میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی. تو انہوں نے پھر یہی روایت بیان کی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوالہ بھی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل وشہاب قال حدثنا عماد بن عطاء بن السائب عن ابیہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحده فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ دعا کی، مغفرت کی اپنے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے فقط. روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ذرا تفصیل ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی دیہاتی آیا
اور آ کر کے نماز پڑھ کر کے اس نے دعا کی اللہم اغفر لی و محمدن اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اللہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کیجیے اور کسی پر رحمت مت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، یہ کشادہ چیز کو تم نے تنگ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو کوئی تیرے اور میرے ہی لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہے، تو نے ایسی دعا کائی کو کی۔ اور پھر اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو وہیں مسجد کے اندر پیشاب کے لیے بھی بیٹھ گیا، اور صحابہ نے اس کو دور سے ڈانٹ کر کے روکنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا لا تظلموہ، کہ بھائی اس کی اب درمیان میں سے پیشاب نہ کاٹو، اس لیے کہ اب وہ مضر ہوتی ہے۔ تو پھر جب پیشاب کر چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا بھرا ہوا ڈول منگوا کر کے پانی اس پر ڈلوا دیا، اور اس کے بعد پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس درمیان میں نماز کا وقت آ گیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے جب فارغ ہوئے تو وہ کہاں گیا پوچھنے والا، این السائل، بلایا گیا اس کو، تم کیا سوال کیا تھا کہ قیامت کب ہے؟ تو کہ ماذا عادت صلاح، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ پوچھتا ہے قیامت کب ہے تو تو نے کوئی تیاری کی کیا؟ ایسے کوئی زیادہ جو ہے نفل وغیرہ تو پڑھتا نہ، فرائض پر اکتفا کرتا ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کوئی بات سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ سن کر، اس لیے کہ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور اسی کو محدثین کے یہاں اس آدمی کو هو البائل وهو السائل وهو القائل، انہوں نے گویا وہ القائل و اللہم ارحمنی و محمدن، اور سائل متسا البائل، تو اسی کو تعبیر کرتے ہیں۔ حدثنا، تو یہاں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ میری مغفرت کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اکیلے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت سے لوگوں سے اس کو اللہ کی مغفرت کو روک دیا۔ حدثنا جندب بن والق قال حدثنا يحيى بن يعلى عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة رب اغفر لي وتب علي وارحمني انك انت التواب الرحيم۔ یہ وہی روایت ہے جو پہلے بھی شروع میں گزر چکی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا، ایک ایک مجلس میں آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی وارحمنی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، میری توبہ کو قبول فرما، میرے اوپر رحم فرما، انک انت التواب الرحیم۔ ایک آدمی کو روپیہ 60,000 کی ضرورت ہے اور اسے اپنے گھر پر کوئی دے رہا ہے، اور پیسہ لینے والا در مہینے بھاڑا دے گا 1200، کائے کے؟ روپیے کے؟ روپیے کا بھاڑا نہیں، یہ تو سود ہے، یہ جائز نہیں، درست ہے یا نہیں؟ یہ درست نہیں۔ آپ کون سی کتاب میں سے تفسیر کرتے ہیں؟ تفسیر تو کر نہیں رہا ہوں میں، تو حدیث کے یہ ہے تشریحات، حدیث کی کتابوں کی جو شروحات ہیں انہی میں سے۔ تیمم کون کون سی شکل میں کر سکتے ہیں؟ جو آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ پانی پر استعمال کی قدرت یا تو اس لیے نہیں ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن یہ اپنی بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے سے قاصر ہے، کہ بھائی بیماری کی وجہ سے پانی نقصان دہ ہے، نہیں استعمال کر سکتا، یا یہ ہے کہ پانی ہی نہیں ہے اس لیے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ان دونوں صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ یا کوئی بیماری مثلا سردی یا اور کوئی کے ہو جانے کا اندیشہ ہو تو غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو کسی بیماری یا کوئی بیماری اگر ایسی ہے کہ جس میں پانی کا استعمال ایسا مضر ہے کہ اس کی وجہ سے ضرر کی تشریح کر دی گئی ہے کہ بھائی کوئی عضو جو ہے اس کے استعمال کے نتیجے میں بیکار ہو جائے، یعنی اس کا فائدہ باقی نہ رہے، کوئی بیماری ہے تو وہ بڑھ جائے یا
اچھی نہ ہو تو اس صورت میں کر سکتے ہیں. پوچھ لیں کسی عالم سے, تو عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوا مسئلہ ہے. 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں اگر اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا یا پورا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں, تھوڑا تفصیل سے سمجھائیں. ہاں, 4 رکعت والی نماز ایک تو فرض ہے, جیسے ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, عشاء کی نماز, یا مغرب 3 رکعت والی جس میں پہلے قاعدے کے بعد اٹھا جاتا ہے, یا 4 رکعت یا 3 رکعت والی جیسے واجب نماز ہے جیسے کہ وتر ہے, یا سنن موقدہ, سنت موقدہ جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں اور بس یہ 4 رکعت میں یا جمعہ کے اندر, تو اس میں اگر کوئی آدمی پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد جو ہے وہ درود پڑھ لے, اللہم صلی علی تک پڑھا تو نہیں, لیکن محمد اگر ساتھ میں لگ گیا تو اس کے بعد کھڑا ہوگا تو سجدہ سہو اس کے اوپر واجب ہے. اور اگر 4 رکعت والی نماز نفل ہے یا سنتیں غیر موقدہ ہے جیسے عصر کی سنتیں یا عشاء کی سنتیں, یا ایسے ہی نفل پڑھ رہا ہے یا چاشتہ کی نماز ایک سلام سے 4 رکعت پڑھ رہا ہے, تو اس میں تو بہتر ہے کہ وہ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھے. کھڑے ہو کر غسل کرنا کیا درست ہے؟ کر سکتے ہیں, غسل کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ریلوے اسٹیشن اور ٹرین میں اپنا سامان بیگ وغیرہ بھول جاتے ہیں. اس سامان بیگ وغیرہ کا گورنمنٹ قبضہ لے کر اس سامان کو ظاہر حراجی میں بیچ دیتی ہے. ایک شخص نے ظاہر حراجی میں گورنمنٹ کو قیمت ادا کر مال خرید کیا. جس آدمی نے مال خرید لیا ہے اس آدمی سے مال خرید کر ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ گورنمنٹ نے اگر اس کے اوپر قبضہ کر کے اس کو بیچا ہے تو اس صورت میں گنجائش ہے اس کو خرید کر استعمال کرنے کی, لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. ہتھیلی نوٹ 100 روپے کی دے کر 80 روپے لینا, بھائی اس میں کم نہیں لے سکتے, پورا ادا یہ کرو. قبر کے لیے پہلے سے جگہ طے کرنا ہے, گنجائش ہے. 0% بیاج پر گاڑی لینا جائز ہے, تو پھر بیاج کائی کو بولتے ہیں؟ 0% جب ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. میرے بھائی کئی روز سے طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اگر کسی شخص پر روزے کا کفارہ واجب تھا, اس کو 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت تھی, پھر بھی اگر اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو کیا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ نہ, نہیں ہوتا. طاقت اگر ہے تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. خوشبودار پانی یعنی کیوڑا یا گلاب ڈالا ہوا پینا کیسا ہے؟ پی سکتے ہیں. بعضوں نے اس پر ترفع میں شمار کر کے غیر اولا بتلایا ہے. کیا بینک میں انشورنس کمپنی کو اپنی جگہ کرایہ دے سکتی ہے؟ اس کی آمدنی جائز ہے کہ بینک کی جو آمدنی ہے وہ سود کی ہے. انشورنس کمپنی کا بھی کاروبار یہی سود اور جوئے کا ہے, اس لیے وہ کرایہ جو ادا کرے گی اسی قبیل کا ہے, تو درست نہیں, مناسب نہیں. سونگڑ جاؤں چھوں کہہ رہے ہیں کثر نماز پڑھوں چھوں, اور ہماری نیت سونگڑ جوانی ہو یعنی 11 میں اتری نماز پڑھوں, کہہ رہے نماز کثر پڑھوی. ہاں, وہ تو راستے میں بھی پڑھے تو کثر ہی پڑھنی پڑے گی. سفر جب یعنی مسافت سفر جتنی اگر ہے تو. زید نے بکر کو چند روپے بطور امانت کے دیے, جس کو زید 8-9 مہینے کے بعد زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہتا ہے, تو کیا بکر کا اس روپے سے اتنے مہینے تجارت کر لینا جائز ہے؟ زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہتا ہے زید نے, سمجھ میں نہیں. مطلب کہ زید نے زکوٰۃ کی رقم جو تھی اپنی وہ بکر کو دی, اور اس لیے دی کہ تاکہ غریبوں کو پہنچاوے. اب اس نے بجائے غریبوں کو پہنچانے کے وہ رقم جو ہے تجارت میں لگا دی, یہ تو جائز نہیں ہے اس کے لیے. اور اس سے جو نفع ہوا وہ نفع بھی اس کے حق میں خبیث ہے. اور اب وہ اتنی رقم زکوٰۃ کی طرف سے ادا کرے گا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, بلکہ اس کو بتانا پڑے گا کہ ایسا ہوا, پھر وہ کہے کہ اچھا آپ ادا کرو اپنے رقم سے. تو ICC بینک میں پیسے رکھنے کے ساتھ شیئر کی خرید بیچ کرنے کی بھی سہولت رہتی ہے. سارا اگر کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے کر سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر